السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وعليك توكلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك کل کے سبق میں ہم نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل کرم اور احسان سے ترکہ اور اس کے ورثاء کون کون سے ہیں اور کون ہے جو ان کا وارث نہیں بنتا. میری بات سنیں، یہ دیکھو کہ موڈم بند نہ ہوا ہو لائٹ سے. جس میں ہم نے بنیادی طور پر اصحاب الفروض کی پہچان، اسبا کی پہچان یعنی وراثہ کی پہچان کی ہے، پھر ان کے حصص کی پہچان کی ہے، پھر ان کے حصص کہاں سے نکالنے ہیں یعنی اصل مسئلہ کیسے بنانا ہے اس کی پہچان کی ہے، پھر یہ اصل مسئلہ عادلہ ہے، عائلہ ہے، ردیہ ہے، اس کی پہچان کرنی ہے. عادلہ اور عائلہ اگر درست عائلہ ہے تو اس کو اس کی حالت پر رہنے دینا ہے. مسئلہ ردیہ ہے تو اس کے چار جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اصحاب الفروض اور ان کے حصص کے درمیان کوئی کسر تو نہیں ہے. اگر کوئی کسر ہے تو تصحیح کے اصول اپناتے ہوئے اس کسر کو ختم کرنا ہے. ایک جگہ پر ہے تو نسبت تباین ہے تو کل اصحاب الفروض کی تعداد کو اصل مسئلہ سے ضرب دے کر، نسبت توافق ہے تو وفق لے کر اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے اور حاصل ضرب اصل مسئلہ بن جائے گا. اور یہی کل اصحاب الفروض یا وفق جو ہے اس کے ساتھ ہر وارث کے حصے کو ضرب دیتے جائیں گے تو ہر ایک کا جو صحیح حصہ ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد ہے اس کے بعد پھر جب یہ ہماری تسلی ہو جائے کہ پورے ٹیبل میں ہر صاحب فرض کا حصہ متعین ہو چکا ہے
تو اس کے بعد ہم نے ترکہ کو تقسیم کرنا ہے. تقسیم ترکہ کے لیے ہم نے ایک اصول وضع کیا ہے. نمبر 1 پر کہ صرف ایک ہی وارث ہے. جب ایک وارث ہوگا تو اس وقت جو ہے سارے کا سارا ترکہ وہ اکیلا لے جائے گا. اور اگر چلیں بس کریں بس. اگر ایک سے زائد ورثاء ہیں تو سب کے حصص نکالنے کے بعد پھر طریقہ کیا ہے کہ کل ترکے کو ضرب دیں گے ہر وارث کے حصے کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کل حاصل ضرب کو ہم تقسیم کر دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ. تو حاصل تقسیم جو اس کا حصہ ہوگا وہ نکل آئے گا. اس پہ فیس بک آن کر کے دونوں مجھے کسی جی بس 1 منٹ انشاءاللہ. جی ہو گئے. اس کو بھی موبائل سے اتار لو. ہاں اس کو ڈائریکٹ جس کی چند ایک مثالیں ہم نے کل کے سبق میں پڑھی ہیں. چل پڑ چلے تو جتنے بھی آپ کے ہاں سوالات ہیں اس میں ہم نے تصحیح تک جانا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تصحیح تک جاتے ہوئے اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ آگے تقسیم جو ہے وہ بھی غلط ہو جائے گی. مثال کے طور پر کل کے ہمارے جو سوالات تھے اس میں تھا جی اب ٹھیک ہوگی آواز انشاءاللہ.
گوگل میٹ پر وہ شروع میں کرنا. تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم تھا جس وجہ سے آج کلاس ہو رہی ہے. انشاءاللہ بھی بہتر ہو جائے گا. جی بیوی، بیٹی، پوتی. اگر ابھی مسئلہ کر رہا ہے کوئی گوگل میٹ تو بتا دے. آواز درست آ رہی ہے؟ جی بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو ترکہ اس کا کیا ہے؟ 480. جی تو بیوی کو ملا سمن یعنی 1/8. شاباش. بیٹی کو کیا ملے گا؟ یعنی 1/2. پوتی کو کیا ملے گا؟ جی شاباش. پوتی کو سدس. سگی بہن کو کیا ملے گا؟ حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ جی حقیقی بہن کو سلس کیوں ملے گا؟ حقیقی بہن کو سلس کیوں ملے گا؟ حقیقی بہن کی وراثت دیکھیں ٹیبل میں کیا ہے. اکیلی ہو تو نصف، 2 سے زائد ہو تو سلوسان، بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بالغیر، اور اگر بیٹی پوتی کے ساتھ مل کر آ جائے شاباش تو کیا ملتا ہے؟ کیا بن جائے گی؟ بہت اچھے شاباش اسبا. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ پہلے ٹیبل کا سمن دوسرے کے ساتھ مل کر آ گیا تو اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ شاباش. چوبیس سے. شاباش. جی 24 کا سمن کیا ہے؟ 8واں حصہ 24 کا 3. نصف کیا ہے؟ نصف کیا ہے؟ 12. شاباش. سدس کیا ہے؟ شاباش. اب باقی کیا بچے؟ 12 4 16 3 19 اور بہن کو کتنے حصے مل گئے؟ 5. شاباش. مسئلہ کون سا ہوا؟ عادلہ ہے، ردیہ ہے، عائلہ ہے. اسبا آ جائے تو وہ عمومی طور پر عادلہ ہوتا ہے کیونکہ باقی سارا بچا ہوا اسبا لے جاتا ہے. بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اسبا کو وہاں کچھ ملتا نہیں، اس صورت میں وہ پہلے ہی عائلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اسبا کی صورت میں ردیہ نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ یہ عادلہ ہے، یعنی اصل مسئلے کی تصحیح کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. ضرورت اب ہوگی جب مسئلہ ردیہ ہے یا مسئلہ عائلہ ہے تو پھر ہم نے دیکھنا اول صحیح ہوا ہے. 6 12 24 کا اول ہے، 6 کا 10 تک ہے، 12 کا 13 15 17 تک ہے، 24 کا 27 پر ہے. اس سے ہٹ کر تو اول نہیں ہے. ردیہ کے ہو تو پھر اس کے 4 قواعد ہیں، وہ مد نظر رکھنے ہیں. تو یہ مسئلہ عادلہ ہے. اس کے بعد کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ صاحب فرض
اس کے اور اس کے حصے میں کوئی کسر واقع تو نہیں ہو رہی. 2 بیویاں ہو تو کسر واقع ہے، لیکن بیوی ایک ہے، ایک 3 اسے لے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بیٹی ایک فرد 12 اسے لے سکتا ہے، کوئی کسر نہیں. پوتی ایک ہے، 4 اسے لے سکتی، کوئی کسر نہیں. سگی بہن 5 اسے لے سکتی، کوئی کسر نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم نے تقسیم ترکہ کی طرف چلے جانا ہے. یہ مختصر سا حل ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی کسر نہیں ہے تو اب ہم نے تقسیم ترکہ کی طرف چلے جانا ہے. جی، اسبا کی موجودگی میں ردیہ نہیں ہوتا. بالکل. تقسیم ترکہ کا طریقہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصل ترکہ ضرب حصہ تقسیم اصل مسئلہ. ٹھیک ہے، تو ترکہ کیا ہے؟ 480 کو ضرب کس کے ساتھ دینی ہے؟ بیوی کا حصہ نکالنے کے لیے 3 کے ساتھ. کیا آ گیا جی؟ 480 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو حاصل کیا ہوا؟ 0 24 12 ہاں جی 1440 کو اب تقسیم کیا 24 پر تو کیا آ گیا جواب؟ شاباش 60. بہت اچھے، ماشاءاللہ. شاباش. کیا جواب آ گیا؟ بیوی کو کتنا مل گیا؟ 60. اب پھر 480 کو تقسیم ضرب کرنا ہے، دینی ہے 12 کے ساتھ. 480 کو ضرب دے 12 کے ساتھ 5760 کو تقسیم کر دے 12 پر 24 پر 24 پر تو کیا آ گیا؟ 500 200 لکھ دو ہی رہا ہوں 240 بولو 5. جی، اب پھر 480 کو ضرب دینی ہے کس کے ساتھ؟ 4 کے ساتھ، پوتی کا حصہ نکالنے کے لیے. 4 سے ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 1920 کو تقسیم کرے 24 پر 80. شاباش. جی، 480 کو ضرب دیں 5 کے ساتھ 24 کتنا ہے؟ 2400 کو تقسیم کریں 24 پر 100. اب اس کو آپ جمع کر دیں. 0 6 4 10 اور 8 18 3 1 اور 4 480 ترکہ پورا ہو گیا. بیوی کو اس ترکے میں 60 روپے ملیں گے، بیٹی کو 240 روپے ملیں گے اور پوتی کو 80 روپے ملیں گے اور اسبا بنی سگی بہن اس کو 100 روپے ملے گا. جی سمجھ آئی ہے بیٹا سب کو؟ اب آپ اسی مسئلہ کو لے لیں، ابھی ہمارے پاس ترکہ یہی ہے، لیکن میت کی بیویاں 2 ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اصل مسئلہ آ جانے کے بعد ہم نے چیک کیا اصل مسئلہ اور حصص میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اصل مسئلہ عادلہ ہے، درست ہو گیا. اس کے بعد اصحاب الفروض کی طرف چلے جائیں گے. ہر صاحب فرض کو جو حصہ ملا ہے بغیر کسر کے یعنی پوائنٹ کے بغیر مل رہا ہے، تو 2 کو 3 بغیر کسی کسر بغیر کسی پوائنٹ کے مل رہا ہے نہیں، 1.5 ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کسر ختم کرنی ہے.
تو ایک ہی جگہ پر کسر ہو تو ان دونوں عدد کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں. کون سی نسبت ہے؟ نسبت ہے کون سی نسبت ہے؟ تباین. تو کل عدد کو اصحاب الفروض کی تعداد کو اٹھا کر اصل مسئلہ سے ضرب دی تو حاصل ضرب کیا آ گیا؟ 48. اب سب کے حصے تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ تمام حصص کو الگ الگ ضرب دیتے جائیں گے. 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 12 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 5 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 10. اب 2 بیویوں کو 6 حصے یعنی ہر بیوی کو 3 حصے مل سکتے ہیں بغیر کسر کے. یہ کسر ختم ہو گئی. اب طریقہ تقسیم وہی رہے گا. اب 480 کو آپ ضرب دیں گے 6 کے ساتھ اور پھر اس کا جو کل حاصل ہے کیا آیا؟ 2880 کو آپ تقسیم کر دیں 48 پر. کیا آ گیا؟ 60 آ گیا. اب 30 روپے بیویاں لے لی کیونکہ یہ سمن میں برابر کی شریک ہے. پھر اسی طرح 480 کو آپ 24 کے ساتھ دیں گے اور 48 پر تقسیم کر دیں گے. 480 کو 8 پر ضرب دیں گے اور 48 پر تقسیم کر دیں گے. اسی طرح ان سب کے حصص جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. 480 کو ضرب دے 24 کے ساتھ. 480 ضرب 24 11,520. اس کو تقسیم کریں 48 پر 200 وہی آنے ہیں. مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا بیوی کو کیا ملنا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر 480 کو ضرب دے 8 کے ساتھ اس کو تقسیم کریں 48 پر 10 کے ساتھ اور تقسیم کریں 48 پر. تمام حصے سن کے نکل آئیں گے. جی بیٹا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو پوچھے آپ. یہی ایک طریقہ ہے لیکن ہم یہ بہن یہاں سے ختم کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لے جی یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا. بیٹا جہاں سے سمجھ نہ آئے پوچھے. بیوی کو میت کی اولاد کی موجودگی میں کیا ملے گا؟ سمن مل گیا. نصف بیٹی کو کیا ملا؟ نصف. پوتی کو سدس. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ بولے بولے شاباش. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ شاباش شاباش. اصل مسئلہ 24 سے. شاباش. 24 کا سمن کیا ہے؟ 24 کا سمن کیا ہے؟ 3. نصف کیا ہے؟ 12. سدس کیا ہے؟ سدس کیا ہے؟ شاباش شاباش. سدس کیا ہے؟ شاباش 4. شاباش جی. اب 12 4 16 اور 3 19. مسئلہ کون سا ہو گیا؟ سب سے پہلے ہم نے مسئلہ چیک کرنا ہے یہ کون سا ہے. ٹھیک ہے تو مسئلہ کون سا ہوا؟ مسئلہ کون سا ہے؟ شاباش شاباش. کتنے منٹ ویٹ ہونا چاہیے فیس بک والوں کا؟
2 منٹ، آدھا منٹ، ٹھیک ہے، ہاں آگے آگے، شاباش، بہت اچھے۔ مسئلہ ہے ردیہ، رد کتنے پر ہو گیا؟ 19 پر۔ جب مسئلہ ردیہ ہو تو 4 اصول اور قواعد مد نظر رکھتے ہیں، آپ بتائیں ان چاروں میں سے کون سا یہاں پر لاگو ہو رہا ہے؟ خامد بیوی کا حصہ ہو اور اصحاب الفروض مختلف صورتوں سے ہو تو کون سا قاعدہ لگا؟ قاعدہ نمبر 3 کیسے لگایا جی؟ 3 قاعدہ کیا ہے بھلا؟ کہ خامد بیوی ہو اور اصحاب الفروض یا دیگر ورثاء وہ صرف ایک رشتے سے ہو، یہ قاعدہ نمبر 3 ہے، لیکن مختلف رشتوں سے ہو تو وہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ بیٹی الگ رشتہ ہے، پوتی الگ رشتہ ہے، رتبے میں فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش۔ قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4 کے تحت اصل مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 3 نہیں بیٹا، 4 ہی بنے گا، 4۔ 3 قاعدہ ہے کہ خامد بیوی میں سے کوئی ہے اور جو دوسرے رشتے ہیں وہ صرف ایک، یعنی بیٹیاں ہی اکیلی ہوتی، یا اکیلی پوتیاں ہی ہوتی، یا اکیلی بہنیں ہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ نمبر 4 کے تحت کیا بنے گا اصل مسئلہ؟ زوجین کے فرضی حصے، زوجین کے فرضی حصے میں سے کون آ گیا؟ بیوی۔ تو اصل مسئلہ اب کیا ہو گیا؟ 8۔ اب طریقہ کیا ہے کہ بیوی کا جو فرضی حصے کے مطابق بنتا ہے اس کو دینا ہے، باقی جو بچے گا وہ ہم ٹیبل کے ذریعے ان کو دے دیں گے۔ تو 8 کا سمن کیا آتا ہے؟ 8واں حصہ، 8 کا سمن کیا آیا؟ پہلا قاعدہ کیسے لگا؟ پہلے قاعدے میں تو شرط ہے خاوند بیوی میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ بیوی کو 8واں حصہ دیا، کیا آ گیا؟ یہ بیوی 3 دے رہے ہیں، 1 ملے گا، شاباش، بہت اچھا۔ 8 کا 8واں حصہ دینا ہے، یہ اس کے اصل حصے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی کیا بچ گئے؟ بیٹی اور پوتی کے لیے 7 حصے، یعنی کل مال باقی 7 حصوں میں موجود ہے۔ اب یہ بیٹی اور پوتی کو کیسے دینا ہے، اس کے لیے ہم نے الگ سے اصل مسئلہ جو ٹیبل بنانا ہے، بیٹی اور پوتی۔ بیٹی کو کیا ملا؟ نصف، پوتی کو سدس، اصل مسئلہ 6 سے 3 1 4 رد ہو گیا 4 پر۔ دوسرے ٹیبل کا اصل مسئلہ 4 ہے اور اوپر ہمارے پاس 7 ہے، تو جب بقیہ حصے اور دوسرے ٹیبل کا اصل مسئلہ برابر نہ آ رہا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلہ کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ ضرب دے دیتے ہیں۔ تو دوسرے ٹیبل پہ کیا آیا؟ 4۔ اب کیا بن گیا؟ 8 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو بن گیا 32، ٹھیک ہے؟ تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی کو کتنے ملیں گے بتائیں جی؟ بیوی کو کتنے ملیں گے یہاں پر؟ شاباش۔ بیوی کو کیا ملے گا؟ اب جلدی جلدی بتائیں، شاباش، سب کے حصص بتا دیں نیچے کیا کیا آئیں گے۔ شاباش شاباش، بہت اچھے، شاباش، بہت اچھے، ماشاءاللہ، اللہ مزید فزید، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، بہت اچھے، شاباش، بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ جی جی آ رہے جواب، بولے جی بولے، شاباش۔ فیس بک والے بھی تو بولے ہیں۔ بیوی کو کیا ملے گا؟ شاباش شاباش، جی۔ تو بیوی کا طریقہ فرضی حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا جو حصہ ہے اس کو
دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دینی ہے. تو 1 کو 4 کے ساتھ ضرب دی 4، جو باقی بچا ہوا ہے اس کو دوسرے ٹیبل کے حصص کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. 7 کو 3 کے ساتھ ضرب دی بیٹی کا 21، اور 1 جو ہے وہ 1 کو 7 کے ساتھ ضرب دی تو پوتی کا 7 آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے دوسرا اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے دیکھنا ہے 2 بیویاں 4 حصے لے سکتی ہیں. کیوں جی؟ 2 بیویاں 4 حصے لے سکتی ہیں. ہر بیوی کو کتنا ملے گا؟ 2 یعنی نسبت تداخل ہے. جب نسبت تماثل اور تداخل کی ہو تو پھر اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاباش. ٹھیک ہے. بیٹی ہے اکیلی، پوتی ہے اکیلی، تصحیح کی مزید اب ضرورت نہیں ہے. اب وہی ہم طریقہ اپنائیں گے. 480 کو آپ ضرب دے 4 کے ساتھ. انیس سو 20 کو تقسیم کر دیں 32 پر. جی 60 روپے 2 بیویوں کو مل گئے. جی بیٹی کو کیا ملے گا؟ 480 کو ضرب دیں 21 کے ساتھ. 10,080 کو تقسیم کر دیں 32 پر. شاباش شاباش. 315 اور 480 کو ضرب دے 7 کے ساتھ. 33. 60 کو تقسیم کریں 32 پر. شاباش. 105. 5 5 10 6 7 1 8 3 1 480 ترکہ پورا ہو گیا. یہ دیکھیں ویسے اس کا حصہ تھا نصف، تو 480 کا نصف کیا آتا ہے؟ 240. لیکن اس کو کتنے ملے ہیں؟ 315. کس صورت میں؟ رد کی صورت میں. ٹھیک ہے. اب بیوی کو 8واں حصہ ہے. اب 480 کو آپ 8 پر تقسیم کریں تو کیا آئے گا؟ 8 6 48. ٹھیک ہے. 60 روپے ہی ہے. یہ اس کو اس کا 8واں حصہ ہی ملا ہے، اس پر رد نہیں ہوا. ان کو رد کی صورت میں زیادہ مل گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آئی ہے بیٹا بات؟ کوئی سوال ہے تو کریں. شاباش. کو بھی ویسے 68 مل گئے ہیں لیکن رد کی ضرورت نہیں. جی جی جی. یعنی ویسے پوتی کے کتنے آنے تھے؟ 68 40 6 7 نہیں 80 روپے آنے تھے نا پوتی کے. سدس ہے نا چھٹا حصہ، تو 6 کو تقسیم کرے نا 8 پر 80 روپے بچے. چھٹا حصہ 80 روپے بنتے ہیں، لیکن ملے کتنے؟ 105. بات سمجھ آ گئی؟ جی بیٹا کوئی سوال بولے. شاباش. سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت بڑے علم سے ہمیں آشنا کر دیا ہے، اور الحمدللہ جو ہے بڑے احسن انداز میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا، سمجھنے سمجھانے کا ہمیں موقع میسر آیا. بس ایک بات ہے، کہتے ہیں علم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، اور دین کے جو داعی ہیں، دین کے جو مبلغ ہیں، ان کے لیے بنیادی شرط اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی دیدار کی تڑپ اور طلب
ان کا مقصود اور مطمع نظر ہوتا ہے. تو بس میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے سال میں ایک مرتبہ ایک فرد کو کم از کم آپ یہ وراثت کے اصول ضرور سمجھائیں، تاکہ جو کوئی کمی رہ گئی ہے اس میں مزید پختگی پیدا ہو جائے. ابھی ہمارے تقریباً 5 دن رہتے ہیں، آج 15ویں کلاس ہے جی، 5 دن ابھی ہمارے رہتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم وراثت کے متعلقہ جو بنیادی کوئی کتب ہیں اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ کئی ایک مسائل ایسے ہیں جو جن پہ ذرا زور دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور بالکل اس میں ناواقفیت کی جاتی ہے. ایک مسئلہ یعنی 2 مسئلے ابھی رہتے ہیں ہمارے، جو انشاءاللہ میں بعد میں ابھی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں. ایک کہ اگر کوئی میت یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، تو اس حمل کی وراثت ہم نے کیسے تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے. باقی مخنث کا آپ نے پوچھا تھا، تو مخنث کی وراثت جس کے ساتھ مشابہت زیادہ پائی جاتی ہو، مرد کے ساتھ مشابہت ہے تو مرد والی اس کو وراثت ملے گی، اگر عورت کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے تو مخنث کو عورت والی جو ہے وراثت ملے گی. اگر وہ بالغ نہیں ہوا مخنث، بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، ابھی اس کی جو شبہات ہیں وہ ملتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ، تو پھر اس کا انتظار کریں. بہتر ہے کہ ترکہ بھی تقسیم نہ کریں، جو ورثاء اس وقت زندہ ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے. لیکن اہل فن نے اس کے چند ایک اصول وضع کیے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کلاس کے اینڈ پہ. یہ حمل اور خنثی یعنی مخنث کی جو بحث ہے، حمل کے بارے میں بھی اسی طرح انتظار کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. اگر نہیں انتظار کرتے، انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غفلت برت لیں، انتظار کرنے کا مطلب ہے کہ ورثاء کو لکھ لیا جائے، اس کے ہونے تک وہ جو ترکہ ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے، ورثاء بھی محفوظ ہوں گے. اللہ نہ کرے کوئی وارثوں میں سے فوت ہو جاتا ہے تو جب وراثت ہم تقسیم کریں گے تو اس کا حصہ ہم نے نکالنا ہے، کیونکہ جو میت کی فوتگی پر زندہ ہے وہ بے شک 2 لمحے 2 سانس ہی اس نے کیوں نہیں لیے. اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں، باپ 2 منٹ پہلے فوت ہو گیا، بیٹا 2 منٹ بعد بھی فوت ہوا ہے، تو یہ بیٹا وارث بنے گا. اس کی اولاد اب اپنے باپ یعنی اپنے دادے سے باپ کی طرف ان کے منتقل ہوگی، اور پھر باپ سے ان کے جو حصص ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے. تو ایک لمحہ بھی، ایک سانس کا بھی فرق پڑ گیا تو وہ وارث بن جائے گا. میت کی یعنی وفات کے وقت اس کی سانس زندگی ہے تو وہ وارث تصور ہوگا جس کو شریعت نے وارث مقرر کیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. باقی کام آپ نے اکثر نے الحمدللہ بڑا اچھا کیا ہے، بڑی محنت کے ساتھ کرتے ہیں. اس پہ میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور بھی ہوں کہ آپ نے یقیناً یہ دین کے کام پہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وقت دیا ہے. اس کے گزرے دور میں آپ نے ہمیں یہ جذبہ عطا کیا ہے کہ دین کا کام ہونا چاہیے، ہمارے جذبے کو جلا بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو برکتوں کے ساتھ نوازے، اور انشاءاللہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور ہمارے اندر یہی جذبات اپنی رضا کے لیے دین کو، دین کے معاملات کو، دین کی جو بنیادی اصلاحات ہیں ان کو عام لوگوں تک پھیلانے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، معاون اور مددگار بنا رہے. اس مسئلہ ان مسائل میں بیٹا تحمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. دل برداشتہ نہیں ہونا کہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں. سمجھ آ گیا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی کہ جی مجھے سمجھ آ گیا ہے تو میں ابھی اس کو حل کر لیں. نہیں، ہمیشہ
تدبر، تأنی، غور و فکر، یہ ایک مسلمان کی شان شیان چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قابل تعریف یہ چیز اپنے صحابی کو فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی، تیرے اندر ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تیرے سے محبت کرتا ہے، اللہ تیرے سے محبت کرتا ہے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ تیرے اندر تأنی موجود ہے۔ تأنی کیا ہے کہ غور و فکر کرتا ہے، تحمل کے ساتھ کام کرتا ہے، زندگی میں جب بھی کوئی کام کرے تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے اس کی ہمیشہ قدر کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے رجسٹرڈ ان چیزوں پہ آپ نے یہ نوٹس تیار کیے ہیں، ان کی ہمیشہ قدر کریں۔ یہ نہیں یہ 20 دن پڑھ لیا ہے بعد میں پتہ ہی نہ ہو یہ کہاں ہے کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بے قدرے نہ شکرے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس سے پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو جو ہے جو بھی محسن ہے آپ کا اس کی قدر کریں، اپنے ان اوراق جن کے ذریعے، جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ میں آج تک الحمدللہ جس کو بھی میں نے سمجھائی ہے میں نے پہلے ٹیبل بنا کے سامنے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جی مجھے زبانی آتی ہے تو کچھ نہیں، انسان ہوں، میں بھی خطا کھا سکتا ہوں، غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نا، قید العلم بالکتاب، علم کو اپنے پاس لکھ کے قید کر لو، غلام بنا لو، علم تمہارے پاس قیدی بن جائے گا۔ تو علم کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں، محفوظ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سوال ہے، اس کو حل کر لیں۔ بیوی، السلام علیکم، 3 بیٹیاں، 6 حقیقی بھائی، اور کیا 2 سگی بہنیں۔ جی، بیوی کو کیا ملے گا بیٹی کی موجودگی میں؟ شاباش سمن۔ بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ بیٹیوں کو جی یہ بھی کرتے ہیں جی۔ آج میں انشاءاللہ کتاب کا PDF شیئر کر دوں گا، کام بھی بتا دوں گا آپ نے کتنا کرنا ہے۔ سلوسان، حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں۔ حقیقی بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آ جائیں، یعنی میت کی حقیقی بہنیں میت کے حقیقی بھائیوں کے ساتھ مل کر آ جائیں تو یہ کیا بنتی ہیں؟ اسبا، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 24 سے۔ شاباش، 24 کا شاباش شاباش، بہت اچھے۔ 24 کا سمن کیا ہے؟ 3۔ سلوسان کیا ہے؟ سلوسان 2 سلس 16۔ شاباش۔ باقی کیا بچ گیا؟ باقی کیا بچ گیا؟ 5۔ اب یہ دونوں اسبا ہیں، ان دونوں کو 5 ملنے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پہلے ان کی تعداد گن لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا ہے مذکر مؤنث کے مقابلے میں ڈبل ہے، تو 6 کو ڈبل کیا کیا بن گئے؟ 12 اور 2 14۔ تو گویا یہاں پر 14 افراد ہیں، یہ ٹوٹل 14 افراد کو 5 حصے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 14 افراد کو 5 حصے دینے ہیں۔ تو اب ان دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں تماثل نہیں ہے، 14 کو ڈبل کیا تو 28 بنتا ہے، 5 نہیں بنتا،
کوئی تیسرا عدد ان کو آگے تقسیم کرتا ہے؟ نہیں. تباین ہے تو 14 کو 24 کے ساتھ ضرب دے دیں. جی 14 کو 24 کے ساتھ ضرب دیں. کیا آ گیا جی؟ 336. کر صاحب جی بیٹیاں بھی اسما نہیں بنے گی، مذکر نہیں بیٹا. ان کا مذکر کب ہے؟ بیٹے آئیں گے ساتھ تو مذکر ہوگا نا. پھر یہ محروم ہو جائیں گے، یہ دونوں بھائی بھی اور بہنیں بھی، اگر مذکر وارث آ گئے. ٹھیک ہے. جی کتنا آ گیا؟ 336. جی تین سو 36. ٹھیک ہے جی. اب تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ 14 کو تقسیم کا ضرب دے 3 کے ساتھ. یہ 3 اور 16 میں بھی تو کسر ہے نا، یہ تو دیکھا ہی. 14 آ گیا اور 3 اور 16 میں بھی تباین. اب ہم ان کا ایل سی ایم لے لیں گے. ٹھیک ہے. 2 کے ساتھ 7 3، اب 7 کے ساتھ 1 3 3 21 2 42. اب کریں گے جی 1008. اب کریں جی اس کو 42 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں. 6 4 2 8 86 126. جی 42 کو 16 کے ساتھ ضرب دیں. 672. مسئلہ آئلہ ہوا، اسبا کی موجودگی میں ردیہ نہیں ہوتا. جی ردیہ نہیں ہوتا، آئلہ ہو سکتا ہے. کتنا ہو گیا جی؟ 672. 5 کے ساتھ ضرب دیں. جی 210. کتنے؟ 210. 210 کو 14 کے ساتھ ضرب دیں. تقسیم کریں نا، 14 کو دینا نا، 210 آگے ان کو الگ الگ کریں. 210. تقسیم 14 کتنا ہے؟ 15. 15 چھک 90. 180 ان کو مل گیا اور 30 دو بیٹیوں کو مل. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کے حصے میں 15 آیا ہے نا، تو یہاں پر 12 ہے. 12 کو 15 کے ساتھ ضرب دی تو 180 اور ادھر 2 فرد ہیں تو 15 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 30. تو ہر بیٹے کے حصے میں کتنا آ گیا؟ 30 بھائی کے، اور ہر بہن کے حصے میں 15 للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مل گیا. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. بیٹیوں میں اب 3، اس کو 672 کو 3 پر تقسیم کر دیں. 108 کیسے آیا؟ 1008 ہے جی. یہ اوپر والا بیٹا پوچھ رہی ہیں. 1008 یہ ایل سی ایم لیا ہے ہم نے. 3 بیٹیاں اور 16 میں کسر ہے، اور ادھر 14 فرد لینے والے اور ان کے 5 حصے ہیں. 14 اور 3 کا ایل سی ایم لیا، 42 آ گیا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے. تو یہ کسر ختم کرنے کے لیے اصحاب الفروض کے ایل سی ایم کا جو حاصل ہوتا ہے اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دی جاتی ہے. اصل مسئلہ سے ضرب دی تو یہ اب اصل مسئلہ بن گیا. یہ اصل مسئلہ بنا تو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ ان کے حصص پر. ٹھیک ہے. 42 کو ان کے ساتھ ضرب دیتی جانا ہے، 3 کے ساتھ، 16 کے ساتھ،
5 کے ساتھ. یہ 3 کے ساتھ دیا ہے جی, تقسیم کیا 672 کو, کیا آتا ہے 224 ہر بیٹی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, بیوی کو 126, ہر بیٹی کو 224 اور ہر بھائی کو 30, ہر بہن کو 15 ملے. سمجھ آ گئی بیٹا؟ شاباش, بہت اچھے جی. انشاءاللہ کل ہم پھر جو وفاق کے اندر شامل ہے اسلامی قانون وراثت, اس کتاب کو سرسری نظر سے انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کتاب پڑھنے کا جو اسلوب ہے وہ بھی سمجھ آ جائے. ان میں اصول بہت زیادہ لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہم نے یہ چند ایک مختصر سے اصول قائم کیے ہیں انشاءاللہ یہ ان پر پورے آئیں گے. اور اللہ کے فضل سے خیر الکلام ما دل وقل, نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کلام کون سی ہے؟ جو لفظوں میں کم ہو لیکن دلالت پوری کرتی ہو. تو یہ 7 8 اصول ایک چیز کے, جن کو ہم نے انشاءاللہ 2 اصولوں میں بس ختم کر لیا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, خیر وفیت والا معاملہ فرمائے. تو کوشش کرنی ہے, آج میں کوشش کروں انشاءاللہ آپ کو کوئی 20 سوال دے دوں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو حل کریں, پوری کوشش کریں کہ وہ مکمل آپ کو حل ہو جائے ترکہ کی تقسیم تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سر پہ سوار نہیں کرنا, بالکل ایزی ہو کر 2 سوال آپ صحیح طریقے سے کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیکن کوشش کرنی ہے 20 کے 20 ہو جائے انشاءاللہ, اور ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی, جیسا میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا, میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے پہلے ہی سوچ لیا نا 20 تو نہیں ہونے, اللہ کہتے پھر ہونے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, ادھر ہی تالا لگ جانا ہے. نہیں استاد جی آپ 40 دیں انشاءاللہ ہو جائیں گے, تو اللہ کے فضل سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا فرمائے, خیر وفیت والا معاملہ فرمائے, خیر و برکات والا معاملہ فرمائے, ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. جی یہ ایک سوال اسماعیل بھائی کا تھا, رہ گیا ہے, کل انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. آپ یہ سوال کو کل فرسٹ ٹائم جو ہے ریپیٹ کر دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین.